بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ سیکھیں گے، پارٹ نمبر 2 یعنی حصہ نمبر 2۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے فرائض، شرائط، ارکان سنے۔ اب اس ویڈیو کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یعنی نماز کے نکلنے کے طریقے تک آپ کو آگاہی دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ نماز کو ادا کیسے کرتے ہیں، اس کے اندر کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ فرائض ادا کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی سب سے پہلے نیت کریں گے۔ 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 2 رکعت فرض یا 3 رکعت وتر، جو بھی کر رہے ہیں ادائیگی اس کی سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ لیا۔ اب تکبیر تحریمہ یہ ایک فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور ثنا یہ سنت عمل ہے، اب یہ واجب اور فرض نہیں۔ ایک بندے سے بھول کے رہ جاتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ دوبارہ پھر سن لیں۔ ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوذ بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کی تلاوت کی جائے، اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ رہ جاتی ہے تو سجدہ سہو ضروری ہے۔ اگر سجدہ سہو بھی ادا نہیں کیا، سورۃ الفاتحہ بھی رہ گئی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کیا؟ چلیں سیکھتے ہیں ہم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب ضالین اور ضالین اس کے اوپر بہت ساری بحث علماء کے ہاں ہو چکی ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زبان کے دونوں کنارے حافہ لسان جنہیں ہم بولتے ہیں وہ اوپر کی داڑوں کے کنارے سے لگ جائے، چاہے وہ ضاد لگے چاہے ضاد، لیکن ضاد یہ دال کو موٹا کر کے پڑھنا یہ تو غلط ہے۔ اب اس کو پڑھے غاد غاد، ایسے پڑھو ایسے اس کی ادائیگی کریں گے۔ اس کے بعد کوئی صورت ملائی جاتی ہے، وہ صورت کوشش کرے کہ کم از کم آدھے پارے کی تلاوت ہمیں یاد ہو تاکہ نماز کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو، یا کم از کم اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر 10 صورتیں مختصر سے جو آخری ہے اما پارے کی یعنی تیسرے پارے کی وہ یاد ہو تاکہ نماز کی ادائیگی ہمیں اچھے سے آتی ہو۔ اب سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب رکوع کے اندر 3، 5، 7 کی تعداد کے اندر یعنی تاک عدد کے اندر تسبیحات پڑھیں گے۔ تسبیحات کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد تحمید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف بیان کی جائے گی، ربنا لک الحمد۔ یہ کہنے کے بعد اسے قومہ بولتے ہیں، یعنی رکوع کے بعد سیدھا اٹھنا۔ اگر رکوع کے بعد سیدھا نہیں اٹھیں گے تو قومہ ادا نہیں ہوا، قومہ نہیں ہوا تو سجدہ سہو واجب تھا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جائیں گے سجدے کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر۔ پھر سجدے کی تسبیحات 3، 5، 7 کی تاک عدد کی تعداد کے اندر پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیحات کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جلسہ کریں گے، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر واجب ادا نہیں ہوا تو سجدہ سہو ضروری تھا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے اندر اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے، اور اس کے اندر بھی 3 تسبیحات پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، اور دوسری رکعت اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ تو نیت کا طریقہ وہ جو نماز کی ادائیگی کر رہے ہوں پھر اسی کی نیت کریں گے، یعنی 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، واجب فرض سنت اس کی نیت کریں گے، رکعات کی نیت کریں گے، اور ساتھ ساتھ نماز کی نیت کریں گے کہ کون سی وقت نماز کا تھا، تو ان کی ادائیگی اس طریقے سے کریں گے کہ یہ نیتیں کریں گے۔ پھر نیت کے بعد جیسے طریقہ بتلایا گیا ہے ہم نے سیکھا کہ تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد قیام، قرات، رکوع، سجود، اور پھر آخر کے اندر جب ہم بیٹھیں گے چوتھی رکعت کے اندر یا 2 رکعت والی نماز ہے 2 رکعت کے اندر بیٹھیں گے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اب تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد یہ بھی واجب ہے، اگر نہیں پڑھتے تو پھر بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تشہد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو جب اشہد کہنا ہے تو اس وقت دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت یعنی دائیں ہاتھ کی انگلی وہ کھڑی کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب الا اللہ پڑھیں گے تو نیچے رکھ لیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد درود پاک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ بھی سنت عمل ہے، اگر درود پاک
غلطی سے رہ جاتا ہے تو نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی، تشہد واجب تھا جو کہ ادا ہو چکا۔ اس کے بعد کوئی دعا پڑھیں گے، عموماً جو زیادہ تر نماز کی دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پھر اس کے بعد سلام ہوگا دونوں طرف، پہلے دائیں طرف، اور نیت یہ کریں گے کہ جو اگر امام ہے تو پیچھے مقتدیوں کی نیت کرے گا، اور اگر مقتدی ہے تو 7 فرشتوں کی اور 7 پیچھے والے مقتدی 7 والوں کی نیت کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں نماز کو سیکھنے اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔